حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر ملے۔ حضرت امام حسین نے وہی بات کہی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں چل پڑا کہ میں کوئی ایسا کام کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لوگوں نے مجھے بلایا ہے، دعوت دی ہے، میں ان کے خطوط پڑھ کر اور ساتھ لے کر آیا ہوں، میں تو اس لیے اب ادھر جا رہا ہوں، اب ان کی دعوت ہے، اب اس مشن کو میں کیسے چھوڑتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی تو فوجی سربراہ نے یہی جواب دیا، ہمیں نہیں پتا یہ خط لکھنے والے کون ہیں، انہوں نے لکھے ہیں یا کیا معاملہ ہے، ہمیں تو جو آرڈر ہے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے چلے، ایک مقام آیا، مقام نینوا۔ نینوا ایک بستی ہے، بڑا شہر ہے، حضرت یونس علیہ السلام ان قوموں کی طرف بہرحال ایک مقام ہے، نینوا آیا۔ وہاں دیکھتے تو فوج اور زیادہ آ گئی، دو چار ہزار اور آ گئی، 4,000 ہی آ گئی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں خطبہ دے دیا، ارشاد فرمایا کہ میں ایک مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں، میں ایک مشن لے کر آیا ہوں، میں اللہ کے اس دین کا نظام لے کر چلا ہوں، اور میں اس قوم کی ہمدردی لے کر چلا ہوں جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اب اس قسم کی باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور فوج سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ تھوڑا سا اور بھی سوچا۔ اب موقع آیا، اب انہیں یہ کہنے لگے کہ یا تو پھر ایسے کرو میں واپس چلا جاؤں، یا پھر ایسے کرو مجھے اسلامی یعنی سلطنت کی سرحدوں پہ جانے دیا جائے، یا پھر ایسے ہو کہ مجھے براہ راست یزید سے مذاکرات کروا دیے جائیں، کوئی بات ہو جائے، معاملات طے ہو جائیں، ایسے ہو جائے۔ اب فوج سامنے کھڑی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، ہمیں جو آرڈر ملا ہے ہم آپ کو دائیں بائیں ادھر ادھر کہیں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور ہے ہم اسی کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کے بعد اب ادھر ہی چلنا شروع کیا کہ جہاں سے یہ راستہ دے ادھر چلتے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے اس خاندان اور بچوں کے ساتھ اور بہنیں اور عزیز و اقارب ہیں، اب ان کو ساتھ لے کر اب ادھر چلتے جا رہے ہیں، اب ادھر فوج، اب ظاہر ہے پہلے بھی 1,000 ہے، 4,000 اور آ گئی۔ اب اتنی فوج کے اس جرمٹ میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اب اسی طرف چلتے جا رہے ہیں جہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ اب چلتے ہوئے اس میدان تک پہنچے جس میدان کو میدان کربلا کہا گیا، اور اس پہ تاریخ لکھی گئی کہ ایسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر تبصرے بھی ہوئے، باتیں بھی ہوئی، حالات بھی ہوئے، ایسے بھی چلا۔ لیکن ہم تو ایک عقیدت والے، محبت والے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہوں، ہماری ان کے ساتھ بھی محبت ہے، اہل بیت ہوں ان کے ساتھ بھی محبت ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا قرآن و سنت کا ایک نظریہ ہے، ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اپنی سب طرف سے سوچ نہیں بنائی کہ ہم نے کوئی نظریہ قائم کر لی ہے، نہیں، اللہ کے قرآن میں موجود کہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ دونوں نے اللہ کے نبی سے فیض پایا۔ صحابہ کرام دور سے آئے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، اور صحابہ اہل بیت تھے انہوں نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا، یہ بھی وہی عبادت کرتے جو حضور تعلیم کرتے، اور دور سے آئے ہوئے صحابہ بھی وہی کام کرتے جو حضور تعلیم کرتے اور حضور عمل دکھاتے۔ اس لیے اللہ کے قرآن میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے دائیں بائیں جو بھی ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، آپ ان کے سجدوں کو دیکھیں، آپ ان کے رکوع کو دیکھیں، آپ ان کے قیام کو دیکھیں، آپ ان کے دیگر عملوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی رضا کے طلبگار نظر آئیں گے۔ اس لیے ہم آج صحابہ اور اہل بیت کو ایک سمجھتے ہیں،
نیک سمجھتے ہیں، وہ خاندان نبوت کی وجہ سے اعزاز و اکرام والے، لیکن کلمے کے ساتھ ان کی نسبت اس صحابہ کی پوری جماعت سے ہے، سب ایک ہے۔ اور اللہ کے پاک نبی نے کیا کہا؟ ارشاد یہ فرمایا کہ میرے صحابہ تم سب ان سے محبت کرو، سب ان سے پیار کرو، ان کی عقیدت اپنے دل میں بٹھاؤ۔ صحابہ کرام کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرنا، صحابہ کی گستاخی کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ بندے کو اسلام سے دور کرے گا، کفر میں لے جائے گا۔ صحابہ کرام کی عزت کرو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ان کی محبت تمہارے دل میں آئے گی، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو میری محبت نصیب فرما دے گا۔ پھر فرمایا حوض کوثر پہ آئے گا، جہاں میں کوثر ملے گا، میرے صحابہ کی رعایت حضور نے فرمایا کیا کرو۔ پھر اہل بیت کی بات آئی تو حضور علیہ السلام نے یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمائی، ان سے میں محبت کرتا ہوں، خاندان ایمان والے صحابہ اہل بیت ہے۔ حضور نے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، مسلمانوں تم بھی میری وجہ سے محبت کرو گے، اور جو میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے اس خاندان سے محبت اور عقیدت رکھے ان کو تو اپنی محبت اور رضا نصیب فرما دے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت سب کا احترام کرتے، صحابہ کرام کو آپس میں یا اہل بیت سے لڑاتے نہیں، ٹکراتے نہیں، نفرت نہیں کراتے۔ دنیا والا نے نظام بدلا، اہل بیت کا نام لیتے ہوئے صحابہ کی توہین کرتے، اہل بیت سے عقیدت کا نام لیتے ہوئے نبی کے صحابہ پر طعن و تشریح کرتے، سب کو شتم کرتے، وہ مردود و ملعون بن جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کا احترام کریں گے۔ اللہ ادھر بھی محبت کو دیکھتے ہیں، ادھر بھی محبت کو دیکھتے ہیں، دونوں کی محبت کو دیکھ کر اہل سنت والجماعت کی یہ سچی عقیدت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ بنے گی، اللہ اس پہ اپنی رضا نصیب فرما دے گا۔ خون ریزی، فساد، جھگڑا، یہ اہل بیت کی محبت کا تو وہی رنگ نہ ہوا نا کہ فساد ہی کھڑا کر دو، جھگڑا ہی کر دو، اپنا خون بہاؤ، دوسروں کا بہاؤ، قطعاً جائز نہیں۔ کیوں ان کو ایسا فساد میں ڈالا ہوا ہے، نظام برباد کیا ہوا ہے؟ حسین ابن علی کو اہل سنت والجماعت سارے سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح قربانی پیش کی ہے جس طرح اللہ کے نبی کے تیسرے صحابہ نے پیش کی ہے۔ یہاں صحابہ جا رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، حضرت حسین نے بھی دی ہے، انہوں نے بھی قربانی دی، انہوں نے بھی قربانی دی، وہ بھی مشن کے لیے نکلے، یہ بھی مشن کے لیے نکلے، وہ بھی اللہ کے نبی کے دین کے لیے، یہ بھی اللہ کے رسول کے دین کے لیے۔ تو دین کے ساتھ بندہ وفاداری کرے، ہمدردی کرے کہ ہمارا حسین کے اس روحانی سلسلے سے تعلق ہے کہ جس کے لیے حضرت امام حسین کی روح بے قرار ہو کر مدینہ سے چلے تو مکہ میں آئے، مکہ سے چلے تو یہاں ادھر راستے میں جا رہے ہیں، اب یہاں اس مقام سے چلتے ہوئے قادسیہ سے آگے، نینوا سے آگے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے بھی لگے۔ ٹھیک ہے، ضرورت تھی کہ سفر ایسے ہی ہوتے تھے کہ ان کے لیے انتظامات کر کے چلنا پڑتا، دور دراز کے علاقے، لیکن صحابہ کرام کے لیے بھی اسی طرح کی قربانیاں کہ دور دراز کے علاقوں میں اب ظاہر ہے ایک اونٹ پہ بندے نے خود بھی سواری کرنی ہے، اپنی خوراک بھی رکھنی ہے، اور اتنا پانی رکھ لینا ہے کہ آگے جہاں تک پانی ملے گا اتنا سفر ظاہر ہے، اب 5 میل 10 میل 15 میل کہاں پانی ملے گا، اتنا انتظام کر کے چلتے کہ پینے کے لیے بھی استعمال میں آئے گا اور کھانے کے اندر بھی ڈالنے کے لیے استعمال آئے گا، اور وضو اور طہارت کے لیے بھی اتنا پانی اور اتنی مشقت اور ایسا کر کے چلنا۔ تو بہرحال یہاں جو رکا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ یہاں حضرت حسین نے پھر ذرا وہ باتیں ارشاد فرما دی کہ مجھے نہیں جانتے ہو، تم نے میرے ساتھ ایسے کیا، ایسے روک رہے ہو، ایسے روک رہے ہو، نہیں جانتے میں کون ہوں،
اللہ کے پاک نبی کے اس نواسے نے اپنا وہ شجرہ اپنا سلسلہ بیان کیا، میں شیر خدا کا بیٹا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا، میں اللہ کے رسول کا نواسا، میں صحابی رسول، اور وہ کہ جس کو بشارت دی ہے اللہ کے پاک نبی نے کہ حسن حسین آئیں گے، اللہ جنت کے اندر ان کو نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم مشن حسینی پر قائم ہیں، 9 محرم تک وہاں رہے، پانی تو ٹھیک ہے، 3 دن بند، بڑا ظلم، بڑی زیادتی، اور اس طرح کتنی واقعات پیش آئے، شہادت تو معلوم ہے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 39-40 دن تک اسی طرح رکھا گیا، بند کیا گیا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ ساری میری جسمانی ضرورتیں بھی پوری فرما دیتا ہے۔ ایسا کمال تو اللہ نے دیا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ایک دن بھی گزارا پیاس میں، دوسرا بھی ٹھیک ہے، تیسرا آیا، بلکہ دوسرا ہی شام کو، تیسرا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس وقت بھی وہی اعلان ان کے سامنے کیا کہ حضرت امام حسین نے رات کا وقت ہے، 9 محرم کی بات آ گئی، ایک بیان گھر والوں سے کیا، دوسرا ان سے کرنا تھا۔ گھر والوں کو یہ کہا کہ ایسا کوئی مشکل ترین جو بھی وقت آ گیا ہے، آ رہا ہے، آج بھی مشکل گزرا، کل بھی مشکل گزرے گا، ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، ایسا ہو جائے، پورا ایک یقین سا بنا ہوا، اور اپنی بہن سیدہ زینب کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بہن کو بھی وصیت، کیونکہ عورتوں کو خاص طور پہ کہنا پڑتا ہے نا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، حوصلے سے رہنا ہے، اطمینان سے رہنا ہے، ہائے ہائے نہیں کرنی، بہلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنی، باہر نہیں نکلنا، اور کہیں ایسا پریشان ہو کر کوئی اور اقدام نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرو جو اپنے خاندان والوں کو اس مشکل وقت میں بھی صبر کی تلقین کر رہے تھے، مشکل ٹائم میں بھی استقامت کا سبق پڑھا رہے تھے، مشکل ٹائم میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پڑھا رہے تھے۔ اللہ ایسی آوازوں کو پسند نہیں کرتا کہ بندے کے اوپر پریشانی کا ٹائم آئے اور بندہ ہائے ہائے کرنے لگ جائے، بندے کے اوپر مشکل وقت آئے، بندہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے، بندہ ہائے ہائے کرنے لگ جائے۔ ایسے وقت میں لعنت پڑتی ہے، اور خوشی کا موقع آئے تو بندہ گانے میں لگ جائے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت آتی ہے۔ خوشی میں بھی بندہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھے، مشکل وقت میں بھی رب کی رضا کو سامنے رکھے، ادھر بندے کو شکر کرنا نصیب ہو جائے گا، ادھر صبر کرنا نصیب ہو جائے گا، شکر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ شکر اور صبر کی وجہ سے اپنا قرب نصیب فرما دے گا۔ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ یہ قرآن ہمارے سامنے موجود، امام حسین نے قرآن نہیں چھوڑا، مدینہ سے میں نے کہا ہمارا تعلق، ہم آج حسینی نہیں بن رہے کہ کربلا میں حسین ہمیں نظر آئے، نہیں، ہمیں نظر آتے ہیں امام حسین مدینہ منورہ میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ کیسا پیار رکھا ہے نا۔ حضرت امام حسین یہی قرآن لے کر نکلے، آج مشکل ٹائم آیا پھر بھی نہیں گھبرائے، مشکل ٹائم آیا پھر بھی قرآن سے نظریں نہیں ہٹائیں، مشکل ٹائم آیا پھر بھی گھر والوں کو سمجھائے جا رہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کے نبی
اللہ کے نبی کے نواسے نے نہیں بلایا اور یہی سبق دہرایا، اپنی بہن کو بھی سمجھایا، بچوں کو بھی سمجھایا، جو بھی افراد موجود ہیں سب کو سمجھایا۔ حضرت امام حسین نے کہا ہم نے کل بھی قرآن پڑھا تھا، آج بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہم ایسے مانے کہ سیدہ زینب پردہ اتار کے باہر آ گئی، ننگے سر آ گئی، نہیں نہیں، اس کو تو آخری رات میں امام حسین نے قرآن یاد کروا دیا، سیدہ زینب نے بھی، سب نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے میں نے کہا لوگ اپنی مرضی سے، اپنے مزاج سے بزدل ہائے ہائے کرے گا، ظالم ظلم کے طریقے سے منائے گا، انصاف والا قرآن والا آج اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر تذکرہ کرے گا، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، ہمیں رہنمائی دے گا۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو، اہل بیت کو دیکھو، ہر ایک کا مشورہ بہنا، وہ بھی اسی گھر سے اللہ کا دین سیکھ کر آئے، یہ بھی اسی سے سیکھ کر آئے، کل بھی صبر کیا، آج بھی صبر کیا۔ امام حسین نے یہ بیان ادھر کر دیا اور فوج ہے تو سامنے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، عبادت گزار حسین، نمازی حسین، قرآن پڑھنے والا حسین، آج مشکل ٹائم نظر آیا ہے تو حسین آج نہ نماز چھوڑے گا نہ قرآن چھوڑے گا۔ فوج کو اعلان کر کے بتا دیا، حضرت امام حسین نے رات کے وقت میں اعلان کر کے ان کو بتا دیا، حسین عبادت گزار ہے، حسین قرآن پڑھنے والا ہے، حسین نمازیں پڑھتا آیا ہے، حسین آج بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ ساری فوج کے سامنے جو کھڑی ہے کربلا کے میدان میں، شمر نے جو کچھ کیا پانی بند کیا، حسین پھر بھی استقامت سے قائم ہے۔ ادھر گھر کے سارے حضرات بھی نظر آ رہے، ان کو بھی استقامت حوصلے کا سبق پڑھا دیا اور خود بھی استقامت اور حوصلے کے ساتھ قائم ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، سارے حالات میں اور ایسے مشکل ترین وقت میں بھی امام حسین نے فوج کو للکار کر کے دی ہے۔ حسین کو نظر آ رہا ہے کل پتہ نہیں کتنا مشکل ٹائم آئے گا، جو بھی ہو جائے گا۔ حسین کا اعلان ہے، 10 محرم کی رات ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ حسین نے گزارا ہے، ساری رات عبادت کی، ساری رات قرآن پڑھا ہے۔ اگلے دن شہادت ملی، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کو اس طرح سے لے کر چلنا اور فساد کا باعث بنانا اور صحابہ سے نفرت کی بنیاد بنانا، صحابہ پہ ستم و ستم کرنا، نبی کے صحابہ پہ الزام لگانا، نبی کے صحابہ کو گالی دینا، یہ بندے کو بربادی کی طرف لے جائے گا۔ اور صحابہ سے بھی محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، دونوں کا مشرب ایک ہے، دونوں نے کلمہ اللہ کے رسول سے پڑھا، دونوں نے اللہ کا دین نبی اکرم سے سیکھا، اسی ایک گھر سے سبق لے کر آئے۔ ہم سب کے غلام ہیں کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھ کر آئے، اسی دین سے وفاداری کی۔ لوگوں نام حسین کا لیا جائے، صحابہ کا لیا جائے، دین سے دور رہ کر زندگی نہ گزارو، دین پہ چلو، امن سے رہو، استقامت سے رہو، حوصلے سے رہو، خون نہ بہاؤ، فساد نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، راستے بند نہ کرو، اطمینان کرو، امام حسین کو سلام پیش کرو، اللہ نے ان کو شہادت کا عظیم درجہ عطا فرمایا ہے۔ صحابہ اہل بیت امام ہمارے اہل سنت والجماعت کے، ہمارے سب کے امام، اللہ رب العزت نے ان کو ایک غیرت ایمانی دی ہے۔ ہم دین والے اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں، یہ وہی صحابہ کا، اللہ کے نبی کا مشن جو اللہ کے نبی نے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے کیا، وہ لے کر آگے چلتے رہے۔ جو قربانی آئی انہوں نے پیش کی کہ اللہ کا دین چلتا رہے، وہ وفا کر گئے۔
آج تقاضا یہی ہے ہم اللہ کے دین پہ سچے ہو کر پکے ہو کر عمل بھی کرتے چلے اور اس دین کو آگے چلانے والے بھی بنے، چلتا رہے پھیلتا رہے۔ اللہ کے نبی کا دین ہے، ہماری نسلوں میں چلے، خاندانوں میں چلے، ہم دین کے ساتھ وفاداری کریں، عدل و انصاف کا علم بلند کریں، ظلم کو مٹائیں، رشوت کو مٹائیں، سود کو مٹائیں، دیگر برائیوں کو مٹائیں۔ یہ حسینی مشن ہے، یہ صحابہ کا مشن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے خوبصورت زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد